سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 62۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، بے شک یہ یقیناً سچا قصہ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے معبود کوئی بھی سوائے اللہ کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک وہ اللہ ہی ہے جو غالب بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ منہ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ رب العالمین فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے توحید کے بے شمار دلائل بیان فرمائے۔ موضوع اور روح سخن عیسائیوں کی جانب ہے، بالخصوص نصارہ کا وفد جو نجران سے آیا، اور جنہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کا جز اور حصہ ہے۔ اس کی سختی سے تردید کی گئی اور یہ عقیدہ بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کا کوئی مائی باپ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بغیر باپ کے حضرت مریم کی جھولی میں ڈالا، اور وہ اللہ قادر مطلق ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے آخر میں ان عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی، یعنی اگر تم اس طرح نہیں مانتے، دلائل کے ذریعے تمہیں بات سمجھ نہیں آتی، تو پھر آؤ ایک ظاہری مقابلہ کر لیتے ہیں، مل کر دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ قہر خدا نازل ہو، لعنت ہو، یعنی اللہ کا عذاب اس پر اترے۔ اس مقابلے سے عیسائی بھاگ گئے اور انہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی۔ یہاں ایک بات، یہ سوال بھی علماء نے اٹھایا ہے کہ کیا مباہلہ اب بھی ہو سکتا ہے، یا یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے؟ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ کی ایک جماعت تو اس بات کی قائل ہے کہ مباہلہ خصوصیت ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا، لہذا آپ نے مباہلہ کیا، آپ ہی کر سکتے تھے۔ لیکن ایک دوسری جماعت علماء کی، مفسرین کرام رحمہم اللہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ دین حق کی سربلندی کے لیے اور ضدی قسم کے
کافر کے لیے، ہٹ دھرم کے لیے آج بھی اگر کوئی مباہلہ کرے گا، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے میں آج بھی مباہلے کے وہی نتائج دکھائے گا۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مرزائی اور قادیانی ان کو ہر سال علماء دعوت مباہلہ دیتے ہیں۔ ہمارے قریب میں چنیوٹ میں جو چناب کا پل ہے، ہر سال وہاں پر علماء ان کو یہ چیلنج کرتے ہیں اور مباہلہ کی دعوت دیتے ہیں کہ اگر دلائل سے تم اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، مل کے کہہ دیجیے اللہ کے آخری نبی ہیں، اگر اے مرزائیوں دلائل سے تم اس بات کو نہیں مانتے تو آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن صدیاں بیت رہی ہیں، مباہلے کے لیے اس چیلنج کو یہ مرزائی اور قادیانی اس کو قبول نہیں کر رہے۔ برس ہا برس گزر گئے، ہر سال دعوت مباہلہ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یہ مباہلہ اب بھی کسی ضدی ہٹ دھرم اور معاند کافر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے یہ ساری بات بیان فرما کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ان ھذا لہو القصص الحق، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، یہی سچا قصہ ہے۔ انہ کی بھی تاکید لگائی، لہوا پھر جملہ اسمیہ، میرے عزیز دوستو کئی تاکیدوں کے ساتھ، یعنی پکی بات ہے، لا شک اور لا ریب بات ہے، سچا قصہ یہی ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق، اور شروع میں یہ بات آئی تھی کہ یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہے، ذریتم بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے سے نسل در نسل چلے آ گئے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی نسبی تعلق، نسلی تعلق اللہ رب العالمین سے نہیں ہے۔ اللہ پاک سے ان میں سے کسی کا تعلق ہے تو وہ عبدیت کا تعلق ہے، یہ اللہ کے عابد ہیں، اللہ ان کا معبود ہے، اللہ ان کا رازق ہے، یہ مرزوق ہے، اللہ ان کا خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ فرمایا کہ یہی سچا قصہ ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، علماء نے لکھے قصص قصہ سے ہے، اور قصہ کا لفظی معنی ہوتا ہے نشانات قدم کو تلاش کرنا۔ لفظی معنی قصہ کا نشانات قدم کو تلاش کرنا، اسی سے قاص کھوجی کو کہتے ہیں جو قدموں کے نشان تلاش کرتا ہے، قاص۔ تو قصے کو بھی اسی لیے قصہ کہا جانے لگا کہ بیان کرنے والا گویا کہ سننے والوں کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں واقعہ ہوا ہوتا ہے، اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ قصہ وہی بیان کرے جو بعین ہی واقع ہوا ہے۔ تو وہ حقیقی اور سچا قصہ جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وہ حقیقی قصہ یہی ہے۔ اور اس سارے کا خلاصہ کیا ہے کہ ما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، انبیاء علیہ السلام ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، کوئی انسان ہو، کوئی نشان ہو، کوئی پتھر کا مجسمہ مورتی ہو، کوئی صلیب کا نشان ہو یا پنجے کا نشان ہو، کسی نشان میں نفع نقصان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ نفع بھی سارے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور نقصان بھی سب کس کے قدرت سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی قدرت سے۔ اس لیے الہ بھی، عبادت کے لائق بھی، سجدوں کے لائق بھی، نظر و نیاز کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔
ما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس جملے میں توحید ذاتی کا بیان ہے، اگلے جملے میں توحید صفاتی کا بیان ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یہ بھی پکی بات ہے، یہاں بھی دو تین تاکیدیں، پکی بات ہے، اللہ ہی ہے جو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے۔ عزیز ایسے ہے، غالب ایسے ہے کہ اگر اپنی بات منوانا چاہے تو کوئی بال برابر بھی اللہ کے سامنے انکار نہیں کر سکتا۔ دیکھو اللہ پاک اگر اپنی بات منوانا چاہے ان عیسائیوں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کا بیٹا جز نہیں ہے، اگر اللہ اپنی قدرت سے منوانا چاہے تو منوا سکتا ہے یا نہیں منوا سکتا؟ اس لحاظ سے وہ عزیز ہے۔ لیکن الحکیم، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زبردستی نہیں کرتا، وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، حکیم ہے، حکمتوں والا ہے، دلائل دے گا۔ اور میرے عزیز دوستو، دعوت کا اصول بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نظریے پہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ جو میری بات ہے بس اس کو تسلیم کرو۔ ہاں، ہم اپنے صحیح نظریے کی تبلیغ کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، دلائل پیش کر سکتے ہیں، اپنے دوسروں کو اپنے دلائل سے قائل کر سکتے ہیں، لیکن کوئی نہیں مانتا تو اس پہ ہم جبر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین باوجود قادر مطلق ہونے کے وہ جبر نہیں کر رہا، تو ہم کون ہوتے ہیں جبر کرنے والے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی دلائل کے باوجود بھی بات کو نہیں مانتا تو ہم سے اس کا سوال نہیں ہوگا، ہم سے پوچھنی ہوگی کہ جناب آپ نے جو ہے ان کو منوایا کیوں نہیں۔ ہاں، ہم سے جو پوچھ ہوگی وہ یہ پوچھ ہوگی کہ آپ نے سمجھایا کیوں نہیں، آپ نے بات کیوں نہیں کی، آپ نے تبلیغ کیوں نہیں کی۔ ہم سمجھانے، تبلیغ کرنے، بات کرنے کے مکلف ہیں، منوانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، کسی کو ہدایت دے کسی کو نہ دے، یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ اس سب کے باوجود بھی منہ پھیریں، کوئی دلیل بھی ان کی سمجھ میں نہ آئے، کوئی چیلنج بھی ان کی سمجھ میں نہ آئے، کسی مباہلے سے بھی ان کی عقل ٹھکانے نہ آئے، تو فرمایا میرے محبوب پھر آپ ان کی پرواہ بھی چھوڑ دیں، ان کو رب کے حوالے کر دیں۔ اس لیے ان اللہ علیم بالمفسدین، فسادی کون ہے اور بگاڑ پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ان کو بخوبی جانتا ہے۔ جو راہ حق کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ فسادی کہلائے گا۔ سب سے بڑا فساد دنیا کے اندر شرک ہے، سب سے بڑا فساد دنیا کے اندر اللہ کے غیر کی عبادت کی طرف بلانا ہے، سب سے بڑا فساد دنیا کے اندر اس بات کی دعوت دینا ہے کہ اس سے بھی ہوتا ہے اور اس سے بھی ہوتا ہے۔ میرا آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ ہر کام کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ۔ اگر گائے کی پوجا کرنے والا مشرک ہے تو گھوڑے کی پوجا کرنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا، وہ بھی مشرک ہے۔ اگر صلیب کو سجدے کرنے والا مشرک ہے تو گھر پہ پنجہ لگا کے یہ سمجھنے والا کہ میرے گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوگا یا میرے گھر میں جو ہے وہ ساری خوشحالیاں آئیں گی اور پنجہ مجھے بچائے گا، صلیب کی پوجا کرنے والا اگر مشرک ہے تو اس پنجے کو پوجنے والا یہ بھی موحد نہیں کہلائے گا، یہ بھی مومن نہیں کہلائے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن کریم ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح کرتا ہے، ہمارے اعمال کو بھی درست کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے اگر دلائل کے باوجود یہ نہیں مان رہے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، پرواہ نہ کریں ان کی۔ ایسے فسادیوں کو
جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جاننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ایسے فسادیوں سے نمٹ بھی لے گا، اللہ ایسے فسادیوں کو ان کے انجام تک بھی پہنچائے گا، لہذا آپ ان کی پرواہ چھوڑ کر اپنے کام میں لگے رہیں۔ آج میرے عزیز دوستو، ہمارے لیے بھی دعوت کا کام یہی ہے، تبلیغ کا کام یہی ہے، دین کا کام یہی ہے کہ ہم دین حق کی بات پورے دلائل کے ساتھ واضح کر دیں۔ پھر کسی کے مقدر میں ہدایت ہوگی، اللہ نصیب فرما دے گا، جس کے مقدر میں گمراہی ہے، ضلالت ہے، جہالت ہے، تو وہ جانے اور اس کا رب جانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا تقبل منا إنك